السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں BN نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لیاری میں گرنے والی عمارت کے ملبے سے لاشیں نکالنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ ملبے سے 23 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ کئی زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ اپنے پیاروں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھر والے بے قرار ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ریسکیو عابد شیخ کے مطابق سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن بلا تعطل جاری ہے۔ ملبے تلے مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ اب بھی موجود ہے۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں منہدم ہونے والی عمارت انتہائی مخدوش تھی اور کئی بار نوٹسز بھی دیے گئے تھے، لیکن مکینوں نے عمارت خالی نہ کی۔ کیا انتظامیہ اتنی کمزور تھی کہ مکینوں سے عمارت خالی نہ کرا سکی، یا پھر غفلت کی نیند سو رہی تھی اور حادثے کا انتظار کر رہی تھی؟ تفصیلات عابدہ خان کی رپورٹ میں۔ ہر حادثے کے بعد اور نیا حادثہ، صرف زبانی کلامی جمع خرچ اور تسلیاں، عملی اقدامات صفر۔ ذمہ دار کون؟ انتظامیہ، SPCA یا پھر حکومت؟ لیاری کے علاقے بغدادی میں منہدم ہونے والی عمارت انتہائی مخدوش تھی، لیکن انتظامیہ نے صرف نوٹسز دینے پر اکتفا کیا۔ کیا انتظامیہ اتنی کمزور تھی کہ مکینوں سے عمارت خالی ہی نہ کرا سکے؟ عمارت نقشے پر 3 منزلہ تھی، لیکن اس کو 6 منزلہ تک وسعت دے دی گئی۔ 24 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا، لیکن ابھی تک ملبے تلے کئی افراد دبے ہوئے ہیں، جنہیں نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ متاثرین کے اہل خانہ جہاں غم سے نڈھال ہیں تو وہیں اپنے پیاروں کے منتظر ہیں۔ میرے دیور کے بچے 5 بچے اندر دبا ہوا ہے، 2 بہو ہے، 2 بیٹے، ایک دیورانی ہے۔ ایک بیٹا نکلا 16 سال کا، فوت ہو گیا۔ چھوٹی بچی نکل گئی کل، اور ماں باپ اندر پھنسے پڑے، کل سے نکلے نہیں۔ کل سے ہم لوگ راہ دیکھتے، اب بھی نکلے گے، ہم لوگ رات سے یہاں پر ہیں۔ شہر بھر میں کنکریٹ کا جنگل بنتا جا رہا ہے۔ ہر ضلع میں غیر قانونی تعمیرات دھڑلے سے جاری ہیں۔ آخر ان تعمیرات کا ذمہ دار کون ہے؟ SPCA غیر قانونی تعمیرات کے اجازت نامے کیسے دیتی ہے؟ کیا کوئی پوچھنے والا نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب تاحال نظر نہیں آ رہے۔ لیاری کے علاقے میں ایک اور بلڈنگ گرنے کے دہانے پر لیاری آگرہ تاج کے علاقے میں 7 منزلہ رہائشی عمارت میں دراڑیں پڑ گئیں۔ 7 منزلہ عمارت کو رواں سال اپریل میں ناقابل رہائش عمارت قرار دیا جا چکا ہے۔ 7 منزلہ مخدوش عمارت میں 12 یونٹس بنائے گئے ہیں۔ رہائشی عمارت بغیر نقشے کی منظوری سے بنائی گئی ہے۔ رہائشی عمارت بنانے والے بلڈر نے حال ہی میں اس پر رنگ و روغن کرا کر عمارت کو نیا بنانے کی کوشش کی ہے۔ مخدوش عمارت میں اس وقت 10 کے قریب خاندان رہائش پذیر ہیں۔ ناظرین، کراچی میں 588 عمارتیں مخدوش ہیں۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں مخدوش عمارتوں میں سے 456 عمارتیں ضلع جنوبی میں واقع ہیں۔ ضلع جنوبی کراچی کا قدیم علاقہ ہے جہاں پرانی عمارتیں موجود ہیں اور ان میں سے بیشتر عمارتیں انتہائی مخدوش حالت میں ہیں۔ سعید غنی نے کہا کہ گزشتہ چند ماہ میں 16 مخدوش عمارتیں خالی کرائی گئی ہیں، لیکن کچھ انتہائی مخدوش عمارتیں ایسی ہیں جن میں رہائش پذیر افراد نے انخلا سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم طاقت کے زور پر ان عمارتوں کو خالی کراتے ہیں تو اس پر تنقید ہوتی ہے، تاہم اب انہوں نے کہا کہ وہ تنقید کی پرواہ کیے بغیر مخدوش عمارتوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہ وقت سیاست کا نہیں، انسانی جانوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنے کا ہے۔ وزیر مملکت برائے مذہبی امور کھیلداس کوستانی نے لیاری میں منہدم ہونے والی عمارت کے مقام پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ کھیلداس کوستانی نے بتایا کہ یہ صوبائی حکومت کا کام ہے، لیکن وفاقی حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کریں گے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ ملبے تلے دبے تمام افراد کو باحفاظت نکالا جائے۔ تو یہ جو وفاق کی ذمہ داری وہ پوری کرے گی۔ میرے خیال میں پہلی جو ذمہ داری وہ سندھ حکومت کی ہے، وہ جو بھی اس کی ذمہ داری ہے وہ نبھا رہی ہے۔ اس وقت ہم اس طرح کی باتیں نہ کریں تو بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ریسکیو بھی جاری ہے۔ ایک جو جان ہے وہ قیمتی ہے۔ پہلے تو یہ اس کے بعد اس پہ بات کی جاتی ہے کہ کس کی غفلت ہے، کیا ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے جب سانحات ہو جاتے ہیں تو پھر ہم یہ پلاننگ بھی بعد میں ہوتی ہے۔ اصولاً جو آپ کہہ رہے ہیں متبادل پہلے دینا چاہیے تھا، یہاں سے لوگوں کو نکالنا چاہیے تھا، اور بھی جو بلڈنگ ہے کوئی اور سانحہ ہو اس سے پہلے اقدامات کرنے چاہیے، اور ہم وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی بات کریں گے۔ نواز شریف وڈیالہ جلد جا کر بانی پیٹے سے نہیں ملیں گے، یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے۔ اسحاق ڈار کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، اگرچہ اب ہمیں قومی اسمبلی میں واضح اکثریت مل گئی ہے، لیکن مشکل وقت میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا یاد رہے گا۔ پیپلز پارٹی اتحادی ہے اور رہے گی۔ پیپلز پارٹی نے وضاحتیں نہیں مانگی۔ نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان نے 9 اور 10 مئی کو بھارت کو وہ سبق سکھایا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ بھارت کے 6 طیارے گرائے، جنگ نہیں ہم چاہتے ہیں، مگر اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ آذربائیجان کے ساتھ $2 ارب کے معاہدے کیے، ایرانی بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ایران کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کا سچا دوست پاکستان ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان تشکر کے نعرے لگائے، شہداء کے جنازوں میں پاکستان کے نعرے لگائے گئے۔ وہ ان کو اچھا وقت آپ کے ہمسایہ ملک میں
جو اپنی ایک یعنی جنگ شروع کی، وہ ہواؤں میں بھی اور فضاؤں میں بھی اس کی بہت بری حالت ہوئی، اور ان کے 6 طیارے جو 6 جیٹ فائٹر جسے کہتے ہیں، 2 زمین بوس ہوئے۔ اپنا جو ایرانی مسلمان بھائی ہے، ہماری کامیابی کے بعد جو ان کو جو مشکلات آئیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو ریئل فرینڈ ہے، جو اصل سچا دوست ہے، وہ پاکستان ہے۔ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں بھی تشکر پاکستان کے نعرے لگائے۔ پیپلز پارٹی نے کوئی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ وہ ہمارے الائز ہیں، جو مشکل کے ساتھی ہوتے ہیں وہ ان کو اچھا وقت آنے پہ چھوڑا نہیں جاتا۔ کسی کی وش لسٹ ہو سکتی ہے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا جو قانون ہے وہ اپنا کورس خود لے گا۔ ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ محسن نقوی کا آصف زرداری کو ہٹانے کے افواہوں پر رد عمل۔ آصف زرداری کو صدر مملکت سے ہٹانے کے سوال پر کہا کہ حکومت، سیاستدان، ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہلی بار اکٹھی ہے، جس سے بعض افراد کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حکومت، ملٹری اور ایوان صدر سب ایک پیج پر ہیں۔ جو لوگ حکومت کی کامیابی برداشت نہیں کر سکتے وہ اس قسم کی پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے عوام سے درخواست کی ہے کہ سوشل میڈیا کی افواہوں پر یقین نہ کریں اور 2 دن سیاست سے دور رہیں۔ سندھ کے اضلاع شکارپور، کشمور اور کنکوٹ کی صورتحال پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر ڈاکوؤں کا بندوبست کریں گی۔ سوشل میڈیا کی خبروں میں بالکل نہ جائیں۔ میرے خیال میں لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہیں، تو وہ اس لیے پہلی دفعہ پولیٹیشینز، گورنمنٹ اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ساری اکٹھی ہے، تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ یہ 2 دن پولیٹیکل باتوں سے پرہیز۔ ہمارے اپنے ساتھیوں نے بجٹ پیش نہ کرنے کی سازش کی، پھر بجٹ پاس نہ ہونے کا پروپیگنڈا شروع کیا۔ بجٹ نہ پاس ہوتا تو ہماری حکومت ختم ہو جاتی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لیمن گنڈاپور کی صحافیوں سے گفتگو، کہا صوبائی حکومت مضبوط ہے، کوئی رکن اسمبلی چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ جسے شوق ہے تحریک عدم اعتماد لا کر دیکھ لے، گورنر خیبر پختونخوا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ اپنے کاغذات نامزدگی کی بنیاد پر مخصوص نشستوں کا حق چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 11.5 کروڑ روپے کی رقم بسکٹوں پر نہیں، 400 کلاس 4 ملازمین کے کھانے پر خرچ ہوئی۔ اگر اخراجات کیے ہیں تو 250 ارب روپے کی بچت بھی کی ہے۔ ناظرین، پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن ارکان کا اسپیکر آفس کے جرمانوں کے خلاف احتجاج۔ سیکریٹری پنجاب اسمبلی کو خط ارسال کر دیا گیا۔ خط میں لکھا گیا کہ اسپیکر آفس کے ریکوری نوٹس اپوزیشن کے خلاف سازش ہے۔ نوٹس اور کارروائی اسپیکر آفس کی طرف سے بدنیتی اور جانبدارانہ ہے۔ اپوزیشن ارکان کا کہنا ہے کہ اسپیکر آفس کی طرف سے ایکشن لینے سے پہلے ہمیں نہیں سنا گیا، آئین کی خلاف ورزی کے حوالے سے ثبوت بھی نہیں دیے گئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے حکمران پارٹی کا نمائندہ ہونے کا ثبوت دیا۔ اپوزیشن ارکان نے اسمبلی پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کی تردید کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمزی نے UAE کے وزیر برائے انسانی وسائل اور وزیر برائے اعلیٰ تعلیم و سائنسی تحقیق ڈاکٹر عبد الرحمان بن عبد المنان سے ملاقات کی ہے، جس میں تعلیم اور افرادی قوت کی ترقی میں شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے جاری تعاون کا جائزہ لیا اور تعلیم و افرادی قوت کی ترقی کے شعبوں میں تعلقات کو مزید وسعت دینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ اس موقع پر طلباء، تعلیمی اداروں اور پیشہ ور افراد کے لیے باہمی فائدے کی نئی راہیں تلاش کرنے پر بھی گفتگو ہوئی۔ سفیر فیصل نیاز ترمزی نے UAE میں پاکستانی کمیونٹی کی خدمات کو سراہا اور اماراتی حکومت کی جانب سے تارکین وطن کے لیے دوستانہ ماحول کی فراہمی پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ہنرمندی اور ورک فورس ٹریننگ کے مختلف شعبوں میں اداریاتی تعاون کو فروغ دینے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر ڈاکٹر عبد الرحمان نے پاکستان اور UAE کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو سراہا اور تعلیم و انسانی وسائل جیسے شعبوں میں شراکت داری کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ناظرین، چیئرمین کابینہ کمیٹی پنجاب اور وزیر صحت خواجہ سلیمان رفیق کی قیادت میں مرکزی کنٹرول روم کا دورہ۔ وزیر صحت سلیمان رفیق نے محرم الحرام کے انتظامات اور صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سیکرٹری داخلہ جاوید قاضی نے پنجاب بھر کی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ پولیس کے 1,13,000 افسران اور جوان سیکورٹی ڈیوٹی پر تعینات ہیں۔ سائبر پیٹرولنگ سیل سے 1600 سے زائد منافرت پھیلانے والے اکاؤنٹ رپورٹ کیے گئے ہیں، منظر کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ تاج و اسکیم میں حکومت 40 لاکھ بھی جمع نہیں کر سکی۔ پنجاب کی اسمبلی ممبران کی تنخواہ 9 لاکھ سے زائد کر دی گئی ہے۔ وفاق میں ممبران کی تنخواہ 188% سے زائد بڑھائی گئی ہے۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ کہتا ہوں نیب تو ہونی ہی نہیں چاہیے، یہ سسٹم نہیں چل رہا، اس سسٹم نے 1 پیسے کی بہتری نہیں کی ہے۔
नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एक और काबिल फ़ख्र संग मील आयशा हबीब को जनूबी कोरिया में होने वाले स्पेस स्टडीज़ प्रोग्राम 2025 के लिए मुंतखब किया गया है। आयशा हबीब ने स्पेस स्टडीज़ प्रोग्राम 2025 के लिए मुंतखब होने वाली पहली पाकिस्तानी बनकर तारीख रकम कर दी है। इनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है। आयशा का सफ़र मेहनत और जज्बे का सबूत है। इसका इंतखाब साबित करता है कि पुराज़म अफराद के लिए आसमान हद नहीं है। आयशा खलाई साइंस में रोशन दिमागों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। मौसम की खबर दें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के पेश नज़र PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मानसून का दूसरा स्पेल 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। PDMA के मुताबिक लाहौर, गुजरात, सियालकोट, रावलपिंडी समेत कई अजला में तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं, जिससे नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा है। DGPMA ने तमाम ज़िला इंतजामिया वासा मुतल्लिका महकमों को फौरी और मौसर इक़दामात की हिदायत जारी कर दी है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। उन्होंने इदारों को आपस में राब्ते में रहने और शहरियों को बर वक्त रिलीफ की फराहमी को यकीनी बनाने की ताकीद की है। PDMA ने शहरियों से भी अपील की है कि वे खराब मौसम में एहतियात बरतें और ज़िले इंतजामिया से ताउन करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।